اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھے بیٹھ جاؤ، بالکل سیدھے بیٹھ جاؤ، ایک پیر پہ، بس ایک پیر بیٹھو سب، اور کوئی بیٹھک نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ جو فرما رہے ہیں وہ بات 100% سچ ہے، اس میں کسی بھی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، لوگوں میں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد پھر اس کو دوسروں کو سکھائے۔ سب میں بہتر آدمی وہ ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ طلبہ عزیز، آپ کا جی نہیں لگتا، آپ اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئے ہو، اپنے گاؤں چھوڑ کے آئے ہو، یہاں استاذوں کی ماتحتی میں رہ رہے ہو، نیچے سوتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، وقت کے پابند رہتے ہو، اور بہت ساری آپ پر پابندیاں ہیں، باہر نہیں جاؤ گے، ایسا نہیں کہو گے، اس ٹائم کپڑے دھلنے ہیں، اس ٹائم آپ کو سونا ہے، اس ٹائم آپ کو پڑھنا ہے، پابند رہتے ہو، آپ کا جی ٹوٹتا ہوگا، ہوتا ہے، ایسے فطرت یہی ہے۔ لیکن بچوں یاد رکھو، بلندی کی منزلیں انہی راستوں سے طے ہوتی ہیں، منزل مقصود تک انہی سختیوں سے، انہی پابندیوں سے گزرا جاتا ہے۔ ہیرے اور جواہرات کو تلاش کرنے والے یا ان کو پانے والوں کو بڑے غوطے مارنے پڑتے ہیں سمندر میں، سمندر کی تاریکیوں میں جانا پڑتا ہے، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے۔ جس کو ہیرا بن کے چمکنا ہو اس کو اپنا راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اسے اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا اصول یہی ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کا ضابطہ یہی بنایا ہے، جو اپنی خواہشات کو مارے گا، خاص طور سے دین کے لیے، جو انت تک محنت کرے گا، اپنے گھر کو چھوڑے گا اور اپنے لاڈلوں کو، اپنے پیاروں کو چھوڑے گا دین کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے علم نافع عطا فرمائیں گے، اسے کامیاب کریں گے۔ میں علم دین کی بات کر رہا ہوں اس موقع پر، وہ اپنی قربانی دے گا جس چیز کے لیے وہ اس میں، یعنی اس کو اس میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس دین کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کوئی دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ ہم سے تو کچھ بھی قربان نہیں لی جا رہی۔ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، انہوں نے اتنی قربانی دی کہ ہم تو وہی نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پیارے بچوں، جس دن آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من خرج فی طلب العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ۔ جو طالب علم، آپ بچوں کے لیے حدیث ہے، آپ طالب علموں کے لیے ہی ہے، کہ جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلا، علم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، گویا کہ وہ جنت کے راستوں پہ چل رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تم اپنے گھر سے مدرسے میں آئے تو فرشتے آپ کے استقبال میں اپنی نورانی پر بچھاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، فرشتے اپنی نورانی پر آپ کے استقبال میں بچھاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ اپنی نورانی پر آپ کے نیچے بچھاتے ہیں۔ احساس نہیں ہوتا ان کا، وہ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو فرما دیا، وہ اس پر اتنا ہمارا یقین ہے کہ جو دیکھی جانے والی چیز پر بھی اتنا نہیں ہے۔ یہ درخت ہمیں سامنے دکھ رہا ہے، بلڈنگ دکھ رہی ہے، اس کے وجود سے کہیں زیادہ اس چیز کا یقین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان مبارک سے یا اپنے ارشاد فرما دیا۔ یہ سمجھ رہے ہو بات؟ ایک اور حدیث سناؤں تمہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، ان کے لیے اس روئے زمین کی ساری مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے۔ بڑے بچے خاص طور سے میری بات کو سمجھیں، ایسے بیٹھتے ہیں، اس کا رقم میں بیٹھنے کا، ایسے بیٹھ، جیسے بیٹھا، ایسے بیٹھ۔
ان کے لیے ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں، شیر اور درندے اور چرندے، ساری مخلوقات ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کیوں ہے بھائی آپ کتنی اہمیت، اتنی فضیلت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سب سے بہترین لوگ ہو، یعنی قرآن کے پڑھنے والے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے والوں کے لیے ساری کائنات کی مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے، سب کرتی ہے، سب آ گئی اس میں۔ صاحب ان طالب علموں کے لیے، ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ گھر واپس نہ جائیں تو جنت کے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ کیوں ہے اتنی فضیلت؟ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ آپ حضرات اس کلام الہی کو اپنے سینے میں بھر رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، جو نایاب تحفہ ہے۔ آگے سمجھ بات، جو نایاب تحفہ ہے، اس قرآن مجید کا مقام اس روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، نبی بھی اللہ کے مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے۔ کیا ہے جی؟ کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہم پر۔ قرآن سے جو لگے گا وہ بہت اللہ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ سے بہت نزدیک ہو جائے گا۔ قرآن سے لگنے والا کبھی بھوکا نہیں مرے گا، اس چیز کو ذہن سے نکال دو۔ اگر دیکھو دو انسان پر جو مصیبت آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو عذاب ہیں یا حالات ہیں، یعنی یا تو عذاب ہیں اور یا آزمائش ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔